آگے بھائی نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کراچی کے اندر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دہشت گردوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پر حملہ کیا اور جن نوجوانوں نے، پولیس کے بہادر نوجوانوں نے، جب بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے گفتگو سنی، یہ ہے ریپڈ پولیس سندھ کا وہ نوجوان رفیق جس نے دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس سے پہلے دیر سے تعلق رکھنے والے 2 پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز جو شہید ہوئے، جنہوں نے پہلی گولی کھائی، اس کے بعد ریپڈ فورس پہنچی اور انہوں نے پوری عمارت کو کلیئر کروایا، پھر پاکستان رینجرز کے جوان پہنچے۔ خیر، سیکورٹی فورسز کی آج کی بڑی کامیاب کا کاروائی ہے کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ آخر بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے وجود میں آنے والا یہ گروہ ایک نئی مہم پر کیوں نکل کھڑا ہوا، اس کے پس پتہ مقاصد کیا ہیں؟ حالانکہ گزشتہ دنوں کئی ایسی اطلاعات ملی، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کے اندر سلیپر سیلز جو ہے بھارت ایکٹیو کر چکا ہے، اور آج بھی جو مختلف فورمز کے اوپر مختلف ٹویٹرز کے اندر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید شہروں میں حملے کیے جائیں گے۔ اس کے پیچھے کون ہے، کیا مقاصد ہیں اور ان سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا پہلا موضوع۔ اسی پر اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں، پھر پروگرام میں باقی سیگمنٹ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ سب پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ اور اس میں ایسے افراد جو مارے گئے ہیں جن کا نام مسنگ پرسنز کے اندر شامل تھا اور جن کے لیے بڑی آوازیں بھی اٹھاتا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں، بڑے بڑے ہمارے اینکرز بھی بڑا وبیلا مچاتے ہیں، اور آج پوری قوم نے بھی دیکھا ہے کہ یہ وہ مسنگ پرسن ہے جو ہمارے اہداف پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو آج انہوں نے شہید کیا ہے، گارڈز کو شہید کیا ہے۔ یہ آخر بلوچستان لبریشن آرمی ایک دم سے نکل کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بلوچستان میں رہے ہیں اور وقت گزارا ہو تو ایک چیز جو ہے آپ کو ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ پتہ چلے گی ہر کام۔ آپ مستونگ چلے جائیں، آپ مزدار چلے جائیں، آپ اوران چلے جائیں، نوشکی چلے جائیں، خاران چلے جائیں، لوگ بتائیں گے کہ یہ 2-3 لڑکے جو ہیں یہ ہمارے انڈیا گئے تھے، وہاں سے ٹریننگ کر کے آئے ہیں اور یہ پیسے لے کے آئے ہیں اور یہ تحفے بھی لے کے آئے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہاں گیا ہے، لیکن وہ بلوچ ٹرائبل صورتحال اس کے اندر اس کو چھپاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ 70s کی باتیں چلی آ رہی ہیں جس زمانے وہ گئے تھے۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ بلوچوں کی جو موومنٹ جو ہے یہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ جس وقت 70s میں ایران کے کہنے کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو نے ایکشن دینا شروع کیا تو ظاہر بات ہے کہ بلوچ اپنے سردار کے ساتھ بہت لائل تھے اور سردار ہی لڑ رہا تھا۔ خیربخش مری لڑ رہے تھے، عطا مینگل لڑ رہے تھے اور 1-2 اور لڑ رہے تھے، جبکہ ایک سردار ان میں سے مخالف تھا اور بھٹو کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کا نام تھا نواب اکبر بگٹی، اور وہ گورنر لگا تھا۔ اور وہ کہتا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، مریوں سے بھی کہتا تھا، باقی لوگوں سے خود کہتا کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ خوار ہو جائیں گے تم لوگ۔ پھر اس کا بعد ہوا یہ کہ جس وقت ضیاء الحق آیا تو یہ سارے کے سارے واپس آنا شروع ہوئے، اور اس میں آپ کو بڑی لمبی کہانیاں، میں لمبی باتوں میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے جو کتاب لکھ دی ہے جمعہ خان صوفی نے، اس نے بتا دیا کہ انڈیا سپورٹ کتنی کرتا تھا۔ خیربخش مری جو تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک گالی دی، اس نے بہت بلوچ تاریخ میں اکبر بگٹی خود کہا کرتے تھے کہ کوئی بلوچ ایسی گالی اگر دے جائے تو واپس نہیں آئے گا پاکستان۔ ہماری شرط لگی تھی، اچھا واپس نہیں آئے گا، اتنی بڑی گالی دے کے گئے خیربخش مری، واپس تو نہیں آئے گا۔ لیکن وہ ایک دن ہوا یہ کہ ایک دن ہوا یہ صحیح کہ طیارے میں بیٹھ کے واپس آ گئے۔ تو اس کے واپس آنے سے پہلے کلوانیز جو تھے اور بجرانی بلوچ جو تھے اس سے پہلے آنا شروع ہو گئے تھے پاکستان، کیونکہ ظاہر بات ہے روس چلا گیا تھا، اللہ تلے ختم ہو گئے تھے سب کچھ، بلکہ ان کے پہلے گزین اور ان کا بڑا بیٹا چنگیز آئے تھے اور آ کے بلوچستان کی گورنمنٹ میں شامل ہو گئے۔ صحیح۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کا بھی اس طرح کا سوئسائڈل مشن ہوتا ہے، جس سے پتا ہوتا ہے کہ جان چلے جانی ہے، اس جان چلے جانے کی صورتحال کے اندر آپ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے آگے بڑھتی ہیں۔ ایک تو آپ کا کوئی والد، کوئی بھائی، کوئی بہن مارا گیا ہو، اٹراسٹی کی ہو تو آپ انتقامی جذبہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے جان دینی ہے۔ اس کے علاوہ قومیت پرستی میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے، نہ یہ چیز آتی۔ اور جب آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہو جائے، مثلا شیرو مری جہاں واپس پہنچا ہے، شیرو مری جو بہت بڑا نام تھا اس کا، وہ کہانی سنایا کرتا، خود کہا، پھر اس کو انڈیا چلا گیا وہ جہاں سے کرنے کے لیے کہ ہماری زابل میں خیربخش مری کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور کس بات پہ بھی انڈیا کے پیسے پر لڑائی ہوئی، انڈیا کا پیسہ تھا ہمیں نہیں دیا، تو انہوں نے ہماری لڑائی کو 1-2 بندے وہاں مر گئے زابل میں، انہوں نے ہمارے بجرانی یہاں پر کولو میں آ کے مار دی۔ صحیح۔
آپ اندازہ کریں کہ جس میں روڈ پہ کام کر رہا تھا تو جو جتنے لوگ وہاں آئے تھے نا وہ اب صورتحال بالکل بدل گئی. یعنی 74 میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی بندوق کی آپ کی نقل و حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اب وہ بلوچستان جو ہے ان کے لیے ایک قسم کا نو گو ایریا بن چکا ہے بلوچ انٹیلیجنس کے لیے. اب وہ مزید کر نہیں پاتے اس طرح کی صورت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بم لگا کے چلے گئے بھاگ گئے. اب بلوچستان میں اتنا وسیع علاقہ ہے کہ آپ 200 میل چلے جائیں کو کبا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک لگایا لگا کے بھاگ گئے. اس کے بعد اسی طرح ہوتا. کراچی اور ملتان کا جو علاقہ ہے یہ بلوچوں کی ایکسس میں ہے. اور بلوچوں کو کچھ لوگوں کو ظاہر بات ہے آپ افغانستان لے گئے ہوئے ہیں وہیں پر موجود کندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہیلمند میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کا انفلوئنس تھا انڈیا کے سفارتخانے تھے وہاں بیٹھے ہوئے ٹریننگ. ایون ایران میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ ایران میں بیٹھے ہیں. میں الزام نہیں لگانا چاہتا نزدیک کی صورت ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایران میں کیا ہاں کس جگہ پہ اور کہاں سے زرنج کے علاقے سے کہاں سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب واپس پہنچتے ہیں تو ان کو ظاہر بات ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی پیسہ ہے. یہاں وہ مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں یہاں ان کی تصویریں اڑائی ہوئی ہیں اپنے بعد. اچھا پھر ان کو کیا جاتا ہے کہ ان کے والدین سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تبھی وہ بہن ان کی روتی ہے یہ میری کمبرانی میرا بھائی ہے اس لیے چلا گیا فلاں چلا گیا. اگر ہو سکتا ہے چلا بھی گیا ہو کسی کیفیت سے وہ مسنگ پرسن میں آ بھی گیا ہو انویسٹیگیشن میں لے بھی گئے ہو. یہ علیحدہ بات. یہ ساری کہانی ایک وار زون میں چلتی ہے کیونکہ آپ نے وار زون آپ نے آپٹ کر دیا بنا دیا. اب یہ جو لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک مشن دیا جاتا ہے کہ آپ کرو. اب اس مشن کے اندر آپ نے ظاہر بات ہے آپ نے خاص پھر اس کو ڈی انفورس کیا جاتا ہے نغمے بلوچستان کے اور زمین کے اور ننا بلوچستان اور کنا بلوچستان. لیکن امریکہ کی طرف سے ان تمام کو قلعدم قرار دیا چائنا کے پابندی کے بعد اس کی کیا حیثیت رہی؟ صورتحال کیا میں بات کروں وہاں سے اترتے ہیں جب ڈیرہ غازی خان سے تو ملتان کا علاقہ ان کو تھوڑا سا سخت یا پھر کراچی ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ ان کا جو سلیپر سیلز ہیں وہ کون ہیں؟ ان کا سلیپر سیل سیکولر اینڈ لبرل طبقہ ہے پاکستان کا. اچھا. اور میں فوج کو بار بار کہا ہے کہ مشرف نے آپ کو جو لائن دی تھی جس سے آپ کو اس نے ریلیجس طبقے سے لڑایا آپ نے 70,000 لوگوں کی جانوں کی قربانی دی لیکن امریکہ نے یورپ نے آپ کی قربانی کو نہیں مانا. آپ نے 1 سال طالبان کا ساتھ دیا ساروں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کہاں پر ہے. یہ وہ سارے میں نے کئی دفعہ کہا میں نے کہا یہ جتنے لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی ڈگڈگی پہ رقص کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تباہ برباد ہو جائے. ہم ان کو اندر سے ان کے ٹویٹس اٹھا لیں. یہ آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ تم جا کر داڑھی والے سے لڑو لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے تم بلوچ سے لڑو. بلوچ کو کہیں گے کہ جناب یہ تو نیشنلسٹ موومنٹ ہے. آپ ان کے لسٹ اٹھا لیں آپ گزشتہ 1 سال کی ان کے ٹویٹس دیکھ لیں وہ کس قسم کے اور آپ کے خلاف کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم نام گن آپ اپنے اینکرز اٹھا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا اینکر جو ہے وہ فوج کے خلاف کس میٹر بینڈ سے بولتا ہے. اور یہ سارے لوگ ہیں جن کو الف بے نہیں پتا بلوچستان کی. اب یہ بیچارہ بلوچ جو ہے نا یہ سادہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اتنا سادہ ہے کہ تربت سے جہاز اغوا ہوتا ہے. ہمارا دوست سہیل اکبر شاہ میرا بیچ میٹ اب ریٹائر ہو گیا 22 گیٹ سے وہ وہاں اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد لگا ہوا تھا. اب اس نے نیچے سے ATC سے انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی بولو. اب انہوں نے انگریزی بولی بلوچ بھائی کو انگریزی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا اچھا ہم انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تم ایسا کرو کس کے ساتھ ایسا کرو بتاؤ کہاں جانا. اس نے کہا میں نے اندور ایئرپورٹ پہ اترنا بھارت کا شہر. بھارت کا شہر. انہوں نے حیدرآباد سے پاکستان کا جھنڈا اتارا ادھر انڈیا کا جھنڈا لگایا اور اس کے ساتھ سہیل اکبر شاہ خود کہتا ہے کہ میں ہندی فلمیں دیکھی ہوئی تھی میں نے اپنے آپ کو پہلے ٹرین کیا کہ میں ہندی بولوں تو بلوچ بیچارے کو ہندی کی طرف پتہ چلیں گے. اب وہ جاؤ جہاں نیچے اترے جناب سائیں یہ وہ تلک لگے ہوئے نیچے اترے پڑھ کے بند کر.
یہ میں ایک واقعہ نہیں، میں ایسے بے شمار واقعات بیان کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کے اچھا آپریشن، یہ تو ہو گیا ان کی سادگی اور بھولا پن، اس لیے میں لیکن یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ صرف یہ ہے اس وقت صورتحال، ٹائمنگ صرف ایک چیز ہے اور وہ ٹائمنگ ہے افغان سچویشن۔ افغانستان میں اگلے 2 یا 3 مہینے کے اندر چیزیں بدل جائیں گی، یعنی یہ تو کبھی عسکری جو گروپ تھے نا، یہ تو کبھی روس کے زمانے میں بھی ایک تو ہو گیا افغانستان، اور سی پیک کو بھی میں نے بتایا نا کہ سی پیک تو ساتھ ساتھ ہے، لیکن سی پیک کے اوپر امریکہ 4-5 پرونگز ٹیکٹک سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آج جو ابھی بات کریں گے علی گیلانی صاحب کے جو ہے اس کے اندر پیچھے بیہائنڈ سین صورتحال کیا ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کشمیر کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اس کو نیشنلسٹ موومنٹ جیسے فلسطین کی تھی کہ اللہ رسول کوئی چیز نہیں، ایمان قرآن کوئی چیز نہیں، سارے کشمیری بھائی بھائی ہیں، پنڈت بھی ساتھ ملا لو، ہندو بھی ساتھ ملا لو، امرناتھ یاترا بھی کر لو، اور کشمیری جو ہے یہ بیسیکلی ایک نسل ہے، رنگ ہے، زبان ہے، علاقہ ہے، اس کو آزاد کرا دو۔ جو بائیڈن بولا، یہ ارندھتی رائے کو خواب آنے تھی کشمیر کے بارے میں لگی ہوئی ہے، یہ برکھا دت جو ہے اس کو بہت درد ہوتا ہے کشمیریوں کا، یہ ایک ایجنڈا ہے کہ اگر کشمیر کو علیحدہ ملک ہم بنا لیں گے تو سی پیک ختم۔ بھائی بات ہے 10-15 سال کے لیے اقوام متحدہ کی فوجیں آ کے بیٹھیں گی، وائٹ فلیگز لہرائیں گے، وہ اس کے اندر فوجوں میں جس کو چاہیں وہ لے آئیں، سارا اس میں چین کی فوج تو نہیں آنی۔ صحیح۔ دوسرا بلوچ صورتحال ہے، اب بلوچ وہاں پر تو بیچارہ گیا، لیکن اب یہ تصویریں کچھ دیر چلیں گی، اس کے پیچھے وہ انڈیا میں بیٹھ کے گانے بنیں گے، نغمے بنیں گے۔ اب دیکھ نا کوئی بلوچ نہیں ملا، ایک خاتون ہے اردو سپیکنگ، دلی کی، اس کی ماں، باپ بھی دلی کا، نائلہ قادری، اس کا باپ ایک خامد ایک ریسانی تھا۔ نائلہ قادری پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی رہی، 89 کی اسٹوڈنٹ یونین کا اس نے الیکشن لڑا۔ اچھا لڑا ہوگا پنجاب یونیورسٹی سے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ وہاں پر فارمیسی میں کام پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نائلہ قادری جو ہے اس کو اتنا بلوچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بلوچی کپڑے بنائے ہوئے ہیں، اس کو سارا کو جو مرضی اب کر لیں، ایتھنیکلی بلوچ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو گالیاں دیتی رہتی ہے۔ اس طرح کے ملے جلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، پھر لوگ کہیں گے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور کریکٹر بھی گیا ہوا وہاں پہ انڈیا میں، وہ کیا نام ہے، فتح کر کے جو ہے، نہیں وہ تو کینیڈا کا ہے بیسیکلی، طارق فتح۔ ہاں طارق فتح تو بلوچستان کا نہیں ہے، وہ آواز بلوچستان کی باتیں وہاں جا کے، نہیں طارق فتح نے بلوچستان کا عالم بھی نہیں دیکھا ہوا۔ طارق فتح ایک 2 نمبر قسم کا اردو سپیکنگ آدمی ہے، ہاں جی۔ اچھا باقی جو لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جس طرح کرنے کی صورت ہے۔ میں ساروں کو بجا برامدہ ہمارے ہاتھوں میں پلا پڑا، یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا بالات جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا، اس کا بڑا بھائی ہمارا دوست ہوتا تھا، اور یہ بلات جو تھا چنگیز مری کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور چنگیز مری جو تھا وہ اس کا CNW کا وزیر سے خرچہ وہ دیتا تھا۔ تو یہ کوئی بھولے بھالے لوگ نہیں ہیں ہم سے کچھ، میں آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ انسرجنسی کے لوگ ہیں وہ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اختر مینگل جو ہے وہ مرکز گریز کمنڈ نہ سوچ نہیں سکتا بلوچ کوئی۔ اطالہ مینگل نے آخری تقریر جو مجھے یاد ہے وہ کہی تھی کہ دیکھو آزادی حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے، تمہیں پتہ نہیں تم کچا کھا جائیں گے تم کو۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سی پیک جب اجڑنے لگے گا چائنا کا تو چائنا، اور یہ ان کو اس بیوقوفی سے لڑایا جا رہا ہے، اس بیوقوفی سے آپ کو پتہ ہے جس وقت گوادر کی صورت ہے، گوادر کے جو لوگ ہیں وہ پورے بلوچستان سے مختلف ہیں، وہ 1956-7 تک بلوچستان کا حصہ نہیں تھے، گوادر جو تھا مسقط مان کا حصہ تھا، وہ نسل بلوچ تھے لیکن نسل تو مسقط مان کے بھی بلوچ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کہتے تھے جس وقت یہ زمینیں خریدیں کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بلوچستان کے نیشنلزم کی بنیاد پہ ہم ایک موومنٹ چلائے، وہ کہتا میرے سامنے حسین اشرف غنی سارا کہا کرتے تھے، اور آپ ہماری زمینیں کوئی نہ خریدتے، آپ ہم سے سستی زمینیں خرید کے مہنگی بیچو۔ ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیڈرشپ کی ایمانداری پہ گزشتہ کافی عرصے سے شک پڑے ہیں۔ اب دیکھو ڈاکٹر مالک ان کی سب سے بڑی موومنٹ کا حصہ تھا، ہائی بلوچ کی پارٹی، جب وہ چیف منسٹر بنا انگلیاں اس کے اوپر اٹھی، اتنی اٹھی جس کے حساب نے کہا جس نے بلوچ قوم کو بیچ دیا۔ تو مسئلہ کیوں اٹھتی ہے؟ بنیاد طور پر اس لیے اٹھتی ہیں کہ پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کی صورتحال کو اختیار کیا جائے۔ اب انڈیا جو ہے بلوچستان کے اندر ایک بہت غلط گیم کھیل چکا ہوا، اس کی غلط گیم کی وجہ یہ ہے کہ مکران ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اس کو گیم کو چلایا جائے تو باقی علاقے جو ہیں وہ اس طرح کا ساتھ نہیں دیتے۔ پوری یہ بیلٹ جو لڑ رہی ہے یہ مکرانی نہیں، یہ بیسیکلی بروئی بیلٹ ہے، مستونگ ہے، کلات ہے، خوددار ہے، وران کا علاقہ تھوڑا سا بروئی ہے، نوشکی کا علاقہ بروئی ہے، باقی بلوچ بیلٹ تو خاران سکون بیٹھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، چاغی جو ہے بالکل پرسکون بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے تربت کا اس کا ہے، گوادر پرسکون ہے بتاتے خود جہاں پہ پورٹ بن رہے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک انسرجنسی تھی جس کو ان بیچارے جو مارے گئے ہیں، میں ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ بنا بنو کے کبھی کچھ اثر سے اور ڈرگز کے اثر سے بھی بہت جو لوگ ہوتے ہیں کیمپس، ان میں ڈرگز بہت استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ہیلوسینیشن میں کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے اور تم بلوچ جا آگے جا کے پتہ نہیں کون سا بلوچ جا جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ کہے گا کہ یہ میری قوم کا اور ہیرو ہے، 100 صدیوں میں تمہارا نام ہوئے گا. دیکھیں ہم نے چاکر خان کے نغمے گاتے ہیں، تمہارے بھی نغمے گائے جائیں گے، تم بھی کہے گے وہ کس کو کون یاد کرتا ہے تم لوگ 73 کے جو انسرجنسی تھی کس کو یاد ہے کون شہید ہوا تھا اور کون نہیں شہید ہوا تھا؟ ہمیشہ سردار کے بیٹے کو یاد کیا لوگوں نے. اور کس کو یاد کیا؟ اس کو یاد کیا وہ جو زہری تھا جو مشہور جس کو قرآن لے کے اترے تھے، بڑا مشہور نام تھا، بھی نام یاد آ جائے گا. تو اس کو یاد کیا آپ نے اور اس کے 7 بیٹوں کا بھی نام لوگوں کو یاد نہیں ہے. سردار کا بیٹا مرے گا اس کو یاد کیا جائے گا، آپ لوگوں کو تو وہ بھی لیکن کیا گیا. یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. میں نے بلوچ کو کراچی گھومتے دیکھا ہے، بیچارے کو راستہ نہیں پتا ہوتا کتنا بھی ٹرینڈ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیکولر لبرل اینٹی آرمی طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ تھا جو نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہوا تھا اور پھر نواز شریف نے جا کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. اور یہ پھر نعرے لگایا کرتے تھے ہمارے سامنے کہ جناب ہم نے ایک ہی تمہاری مسلمان پارٹی تھی، ہم نے اس کو سیکولر کر دیا. اب پاکستان میں کوئی مسلمان نام کی پارٹی موجود نہیں ہے، زرداری پہلے تھا. اب یہ ہیں وہ لوگ جو کراچی میں ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو اگر چاہیے کہ اگر آپ نے سلیپر سیلز کرنے ہیں تو پھر آج کی شام کے ٹویٹرز جو ہیں اور اس سے پہلے کے 1 سال کے ٹویٹرز اور اس سے پہلے کے لوگوں کی گفتگویں اور اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر ایک ایمرجنسی مقدمے درج کریں. اس لیے کہ پاکستان ایک ایسی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہے کہ جہاں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو یہ تو کہہ کے لگائیں گے. جو لوگ 1970 میں جو بھی تھا مجیب الرحمان، لیکن پاکستان کی فوج تو انڈیا کے سامنے ہاری تھی نا. پاکستان کی سرزمین کو تو انڈیا کے لوگ آئے تھے نا. تو کیا اگر جنگ ہار جائے کوئی فوج تو قومیں جو ہیں اپنی فوج کے اوپر اس کے اوپر لعن طعن کرنا شروع نہیں ہوتا ایسا. امریکہ نے تو 20 فوج جنگیں ہاری ہیں. تو امریکہ کی فوج کو تو اوکیانوس میں بحر اٹلانٹک میں پھینک دینا چاہیے. مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان کو پاکستان کا وجود جس دن آپ مجھے ایک بڑا ان کا جد امجد جو ہے نا سیکولرز کا، اس سے ٹی وی پہ پروگرام میں کہ اصل بنیادی وجہ جو ہے جو ہماری گلے کی ہڈی ہے جو اصل خبیث چیز ہے وہ تو قرارداد مقاصد ہے. میں نام لیتا ہوں امتیاز عالم میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا یہ جو گلے کی ہڈی ہے کہ پاکستان کے نام کے ساتھ اللہ اس کا رسول کا نام کیوں ہے، یہ گلے کی ہڈی ہے. اسی پاکستان کو جو بھی اسٹیبلائز کرے گا اور یہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے رہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور جو آج پولیس کے جوانوں نے اور جو گارڈز نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. ناظرین یہ وقت ہے بریک کا، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی آخر کیوں ناراض ہوئے اور کس سے ناراض ہوئے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، اس پر بات کریں.